رہ گیا قرآن پڑھانے کی تنخواہ تو جائز ہے، غریب آدمی سے نہیں۔ وہ جو روایت اکثر جماعت المسلمین والے پیش کرتے ہیں نا کہ وہ ایک صحابی نے کمان لے لی تھی صحابہ صفہ میں سے، تو حضور نے فرمایا یہ آگ کی کمان ہے۔ وہ غریب آدمی سے تو نہیں لینی چاہیے نا میرے بھائی، اس کو تو آپ سکھائیں، لیکن جو افورڈ کر سکتا ہے تو ایز اے ٹیوشن وہ اگر فیس دیتا ہے تو یہ ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک قبیلے کے پاس سے وہ گزرے، ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا، تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی دم ڈال لیتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کر لیتا ہے، ظاہر بھی یہ طریقہ علاج ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کے اوپر دم ڈالتا ہوں، انہوں نے دم ڈالا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن دم ڈالنے سے پہلے انہوں نے کہا میں اتنی بکریاں اس کے عوض میں لوں گا معاوضے کے طور پہ، تو انہوں نے ایگری کیا۔ وہ بکریاں بعد میں جب مل گئی تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا اس نے قرآن کی اجرت لے لی ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ جائز ہے۔ پھر الٹیمیٹلی یہ طے پایا کہ اللہ کے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، اور پھر آپ نے ایک جملہ بولا کہ سب سے بہترین کمائی جو تم کماتے ہو وہ اجرت ہے جو قرآن کے ذریعے کماتے ہو، اور اس بکری میں سے میرا بھی حصہ رکھو، تاکہ نبی علیہ السلام نے خود بکری کھا کے اسے مزید اسٹیبلش کر دیا کہ قرآن کی اجرت لینا جائز ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں تو کہتا ہوں مولوی پیسے لیتے ہوں، میں پیسوں کے خلاف نہیں ہوں، تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سبسسٹنس لیول پہ لیں، جس طرح خلفائے راشدین کا وظیفہ بھی جاتا تھا بیت المال سے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی، اس کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہوئے ہیں۔ امام نووی نے صحیح مسلم میں باب باندھا ہے کہ قرآن کی اجرت لینا جائز ہے۔ اب وہ جماعت المسلمین والے یا وہ کیپٹن عثمانی پارٹی کہتی ہے نہیں جی دم کے طور پہ تو لے سکتے ہیں، تعلیم کے طور پہ نہیں لے سکتے۔ یہ باریکیاں اگلے زمانوں میں نہیں تھی۔ یہ ضرور ہے کہ امام حنیفہ جو ہے نا وہ اس تنخواہ کو، امام مسجد کی تنخواہ کو جائز نہیں سمجھتے۔ انفیہ دیتے امامہ دی چھوٹی، امام مسجد دی، امام حنیفہ دی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ متاخرین نے فتویٰ دیا، متقدمین اسے حلال نہیں سمجھتے تھے، متاخرین کو پتہ چلا کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو افضل تو یہی ہے، ہم تو کوئی اجرت نہیں لے رہے یہاں پہ قرآن کی تعلیم دینے کی، اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بالکل حلال ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت، میرا اس پہ پورا ڈیٹیل کلپ بھی ہے، نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش، نبی علیہ السلام بھی بیت المال سے لیتے تھے، بعد میں تو آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا جب آپ دعوت کے لیے وقف ہوئے، لیکن سبسسٹنس لیول پہ فاقے آتے تھے، وفات تک فاقے رہے ہیں۔ جب دین کا کام شروع نہیں کیا تھا امیر ترین آدمی تھے، امیر ترین بیوی تھی، دین کا کام شروع کیا غربت کی زندگی۔ لیکن اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے، جب تک مسجد نہیں بنائی ہوتی سائیکل پہ، مسجد بنا لیتے ہیں تو گاڑی پہ اور ڈرائیور بھی، یہ فرق ہے۔ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ اپنا سامان اٹھا کے بازار جانے لگے، تو صحابہ نے کہا حضرت آپ کو تو خلیفہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں کو بھوکا ماروں گا، تمہیں پتہ ہے کہ میرا گزر بسر بڑا اچھا میرے کاروبار سے ہو رہا تھا، اب تم نے مجھے ذمہ داری لگا دی ہے تو میں تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں نہیں کر سکتا۔ وہ تو بزرگوں کی شان ہے جو مسلح اٹھا کے سونے کی کانیں نکالتے ہیں نا۔ پھر ہم عرض کریں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے تجارت کر رہے ہیں اور مسلح اٹھا کر سونے کی کانیں نہیں نکال رہے تھے، بابے دے شاہی کوئی نہیں، تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا وظیفہ ان کا لگایا، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ ابو بکر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری پوری کریں گے، اس کے عوض مسلمان ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں امام مسجد کو بھی تنخواہیں دیں سبسسٹنس لیول پہ۔ سبسسٹنس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ آج کے دور میں 5 یا 10 ہزار میں، میرے اعتبار سے آج کل یعنی آج 2 جنوری 2022 ہے، کم از کم 30,000 روپے ایک عام امام مسجد کی تنخواہ ہونی چاہیے، جس سے وہ اپنے گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکے۔